62 63 64 65. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإنك جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. قال کہنے لگا ارأیتک بھلا دیکھ تو ھذا الذی کرمت یہ جسے تو نے معزز بنایا کرمت تو نے معزز بنایا علیہ مجھ پر لئن اخرتنی مجھ پر ضرور اگر تو نے مہلت دی مجھے. اب یہ شیطان یہ کلام کر رہا ہے اللہ پاک سے جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا کہا کہ یہ تو مٹی سے بنے ہیں میں آگ سے بنا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے اسے معزز بنایا مجھ پر معزز بنایا ضرور اگر تو نے مہلت دی مجھے الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک لأحتنکن تو ضرور میں پیس ڈالوں گا. دیکھیں شیطان دھمکی دے رہا ہے اور کس کے بارے میں ہم سے دشمنی اللہ کی مخلوق سے دشمنی کے حوالے سے چیلنج کر رہا ہے کہ پیس دوں گا. صرف مطلب دنیا میں کسی کو دھمکی دیتا ہے تو اگلا کہتے ہیں تو میرا بڑا سخت دشمن ہے. تو سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے جو چیلنج رب کی بارگاہ میں کر کے آیا کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں تیرے بندوں کو اتنا بہکاؤں گا ان کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا. اصل ہمارا دشمن شیطان ہے. لأحتنکن میں ضرور ان میں پیس ڈالوں گا ذریتہ اس کی اولاد کو آدم علیہ السلام کی اولاد کو الا قلیلا سوائے تھوڑے لوگوں تھوڑے بچ پائیں گے زیادہ میرے چکر میں آ جائیں گے میرے جال میں. قال اذهب فرمایا تو چلا جا. اللہ نے فرمایا چلا جا. فمن تبعک تو جو تیری پیروی کرے گا تبعک تیری پیروی کرے گا منہم ان میں سے فإن تو بے شک جہنم جزاؤکم تو جہنم تمہاری سزا ہے جزاء موفوزہ بھرپور سزا. واستفزز اور پھسلا دے من استطعت جسے پھسلانے کی طاقت رکھتا ہے اس کو پھسلا دے منہم ان میں سے بصوتک اپنی آواز کے ذریعے واجلب اور چڑھائی کر دے علیہم ان پر بخیلک وراجلک اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کے ذریعے. وشارکہم اور شریک ہو جا ان کا فی الاموال والاولاد مالوں اور اولادوں میں. وعدہم اور وعدہ کرتا رہے ان سے وما یعدہم نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان الا غرورا شیطان مگر فریب. ان عبادی بے شک میرے بندے عبادی اللہ پاک کیسا پیارا فرمان عبادی کا میرے بندے لیسا نہیں ہے لکا تیرے لیے میرے بندے تیرے لیے نہیں ہیں تیرے چکر میں میرے بندے نہیں آئیں گے. علیہم سلطان ان پر تیرا کچھ قابو وکفا بربک وکیلا اور کافی ہے تمہارا رب وکیلا کارساز. ربکم الذی تمہارا رب الذی وہ ہے جو یزجی جاری کرتا ہے لکم تمہارے لیے فلکا کشتیاں فی البحر دریا میں تمہارا رب وہ ہے جو دریا میں کشتیاں جاری کرتا ہے. لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو من فضلہ اس کا فضل تلاش کرو. انہ کان بکم رحیما بے شک وہ ہے تم پر مہربان. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ اور جب پہنچے تمہیں تکلیف فی البحر دریا میں ضل
تو تم گم ہو جاتے ہو، من تدعونا جن کی تم عبادت کرتے ہو، الا ایاہ سوا اس کے، فلما پھر جب نجاکم الی البر وہ نجات دیتا ہے تمہیں خشکی کی طرف، اعرضتم تم منہ پھیر لیتے ہو، وکان الانسان کفورا، وکان الانسان کفورا اور آدمی بڑا ناشکرا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کہنے لگا بھلا دیکھ تو جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ اس کی اولاد کو پیس ڈالوں۔ شیطان نے مزید کہا کہ جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا، اس کو مجھ پر فضیلت دی، اس کو سجدہ کرایا، میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا، یعنی گمراہ کر دوں گا، سوائے چند لوگوں کے جنہیں اللہ بچائے اور محفوظ رکھے، اور وہ اس کے مخلص بندے ہیں۔ شیطان کے اس کلام پر اللہ نے اس سے جو فرمایا اس اگلی آیت میں وہ ذکر ہے جو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا چلا جا، قال اذهب چلا جا، دور ہو جا، تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا، تو بے شک جہنم تو تم سب کی بھرپور سزا ہے، اور تو اپنی آواز کے ذریعے جسے پسلا سکتا ہے پسلا دے، ان پر اپنے سواروں کے ذریعے، پیادوں کے ذریعے چڑھائی کر دے، مالوں اور اولادوں میں ان کا شریک ہو جا اور ان سے وعدے کرتا رہے، اور شیطان ان سے دھوکے ہی کے وعدے کرتا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں شیطان کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں میری بارگاہ سے نکل جا، تجھے قیامت تک کی مہلت دی گئی، اور یاد رکھ کہ جو تیری پیروی کرے گا تو اسے جہنم کی بھرپور سزا ملے گی۔ اور اس آیت میں اللہ نے مزید فرمایا کہ تو اپنی آواز کے ذریعے جسے پسلا سکتا ہے پسلا دے، ان پر اپنے سواروں پیادوں کے ذریعے چڑھائی کر دے، یعنی اپنے مکر و فریب کے جال اور اپنے تمام لشکر ان کے خلاف استعمال کر لے۔ تجھے مہلت دی جاتی ہے کہ گناہ کروا کر ان کے مالوں اور اولادوں میں ان کا شریک ہو جا، ان سے جھوٹے وعدے کرتا رہے۔ شیطان کے پھسلانے کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اس کا پھسلانا وسوسے ڈالنا ہے اور معصیت کی طرف بلانا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد گانے، باجے، لہو و لعب کی آوازیں ہیں، کہ جب یہ کانوں میں میوزک کی آوازیں جاتی ہیں تو یہ سمجھو شیطان کے یہ وار ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کریں اپنے کانوں کو میوزک سے بچائیں۔ جہاں کہیں سے گزر ہو رہا اور وہاں میوزک ہو تو کوشش کریں کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، اس طرح ثابت بھی ہے روایت سے۔ جتنا ہو سکے خود کو، بچوں کو میوزک سے بچائیں، جہاں میوزک کی آواز ہو اپنے بچوں کو وہاں نہ لے جائیں، میوزک کی آواز سے بچوں کو بچائیں۔ یہ سارے شیطانی معاملات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جو آواز اللہ کی مرضی کے خلاف منہ سے نکلے وہ شیطانی آواز ہے، جیسے غیبت کر رہا ہے ابھی غلط ہے، شیطانی آواز ہے، کسی کی چغلی کھا رہا ہے شیطانی آواز ہے، اسی طرح میوزک کی آواز بری آواز ہے۔ تو جو بھی اللہ کی نافرمانی کی آواز ہوگی وہ شیطانی آواز ہے۔ مال و اولاد میں شریک ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں زجاج نے کہا کہ جو گناہ مال میں ہو یا اولاد میں ہو ابلیس اس میں شریک ہے، مثلا سود اور مال حاصل کرنے کے دوسرے حرام طریقے، یوں ہی فسق و ممنوعات میں خرچ کرنا، نیز زکوٰۃ نہ دینا، یہ مالی امور ہیں جن میں شیطان کی شرکت ہے، جبکہ زنا اور ناجائز طریقے سے اولاد حاصل کرنا یہ اولاد میں شیطان کی شرکت ہے۔ بدکاری کروانا، زنا کروانا، اور بعض اوقات اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں کہ لوگ طلاق ہو جاتی ہے لیکن کوئی طریقہ ڈھونڈتے ہیں، کسی مولانا صاحب سے کوئی ایسا مل جائے فتویٰ کہ نہیں ہوئی طلاق، بس کسی طرح یہ کہہ دیں جی نہیں ہوئی، تو لیکن شرعاً جب ہو گئی تو ہو گئی، پھر وہ خلا کے معاملات جو ہیں خلا لے لیتے ہیں۔ بھائی خلا جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا طلاق نہیں ہوتی، یا اس کے مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے، صرف کورٹ کے یا جج کے دینے سے نہیں ہوتی۔ شرعی حکم ہے کہ جب تک شوہر نہ دے یا شوہر اس پہ کاغذ پہ سائن نہ کر دے تب تک نہیں ہوتی کسی اور کے دینے سے، چاہے کوئی جج دے، کوئی اور دے، کورٹ دے، اور پھر وہ دوبارہ اکٹھے رہتے ہیں، ساری زندگی زنا کا گناہ اپنے سر لیتے ہیں۔ تو ان سارے کاموں میں شیطان شریک ہوتا ہے۔ اسی طرح حرام طریقے سے جو مال کماتے ہیں، اتنے اس دور میں تو بچنا مشکل ہو گیا، جس کے دل میں بھی تھوڑا مال کا لالچ ہوگا اور اسے کوئی آفر دے گا کہ یوں لاکھوں کمائے جا سکتے ہیں، کروڑوں کمائیں یا راتوں رات امیر ہو جائیں، یہ طریقہ وہ طریقہ، اور سیدھے سادھے لوگ اس چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ رزق حلال ہے یا نہیں۔ جتنے بھی طریقے آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے، تو یوٹیوب کے ذریعے، تو فیس بک پہ، تو یہ کریں آپ اتنا کمائیں گے، یہ کریں اتنا کمائیں گے۔ بھائی کمانے سے پہلے یہ تحقیق کر لیں جو یہ طریقہ کار کو آپ کو بتا رہا ہے جائز ہے یا نہیں۔
سب سے پہلے یہ دیکھ لیں، اگر جائز ہے اب ٹھیک ہے، اب اس پہ ورکنگ کریں، اب اسے کمائیں. بھائی حلال طریقے سے تھوڑا ہوگا تو اس میں برکت ہوگی، حرام طریقے سے کروڑپتی بھی ہو جائیں گے تو کسی کام کا نہیں ہے وہ حرام، بے سکونی اور آخرت میں اس کی سزا، پھر شیطان اس میں حصہ دار ہے. انا عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، بے شک جو میرے بندے ہیں، انا عبادی میرے بندے ہیں، ان پر تیرا کچھ قابو نہیں ہے اور تیرا رب کافی کارساز ہے. اللہ نے ابلیس سے ارشاد فرمایا کہ تجھے مہلت اور اختیار دیا کہ تو میری مخلوق کو گمراہ کر دے. اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے اور دلوں پہ تصرف بھی دیا ہے، یعنی شیطان کا دلوں پہ چلتی ہے بات، یعنی کہ وہ دل کو ایسے وسوسے ڈالتا ہے. ہمارے دل کا کنٹرول شیطان کے پاس ہے. جب شیطان ہمارے دلوں پہ تصرف کیے ہوئے ہے اور لوگ کہتے ہیں اللہ کا ولی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے ولی تو دلوں کو جدھر چاہے پھیر دیتا ہے. ایسے سے اللہ نے اختیار، شیطان بھی جب اختیار ہے تو ولیوں کی شان کیا ہوگی. تو اللہ کے اولیاء کرام کا بھی دلوں پہ تصرف ہوتا ہے، جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں جس کو دل کو پھیر دیتے ہیں. تو شیطان کو اختیار دیا گیا مخلوق کو گمراہ کر دے اور اپنے جال میں پھنسائے، مگر وہ بندے جو اصحاب فضل و صلاح ہیں جیسے انبیاء کرام ہیں انہیں میں تجھ سے محفوظ رکھوں گا اور شیطانی مکر و فریب اور وساوس ان سے دور کروں گا. انہی آیات کی بنا پر انبیاء کرام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، اور انہی کو سامنے رکھ کر علماء نے فرمایا کہ اولیاء کرام بھی گناہوں سے محفوظ ہیں. یہ بات نقطے کی ہے، ذہن میں بٹھا لیں. تمام انبیاء کرام معصوم ہیں، جو نبی ہے وہ معصوم ہے، یعنی گناہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے محفوظ معصوم کر دیا ان کو. اور انہی کو سامنے رکھ کر علماء نے فرمایا کہ اولیاء کرام بھی گناہوں سے محفوظ ہیں. ایک ہے معصوم کا لفظ ہے، ایک ہے محفوظ کا. اللہ کے اولیاء کرام صحابہ کرام ان کو معصوم نہیں کہیں گے. یہاں بھی بہت سارے اختلاف ہیں اور لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، کوئی کہتا ہے معصوم ہے، کوئی کہتا ہے محفوظ ہے. اس بات پہ بہت سارے جھگڑے ہو رہے ہیں اور اختلافات ہو رہے ہیں اور فرقہ بندیاں نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. انبیاء کرام معصوم ہیں اور ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں اس میں صحابہ ہیں، اولیاء ہیں. ہاں صحابہ اور اولیاء کرام یہ محفوظ ہیں، باقی ہم لوگ یہ نہ معصوم ہیں نہ محفوظ ہیں، ہم سے گناہ ہو سکتا ہے اور ہوتے رہتے ہیں. عام عوام جو ہے اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لو، توبہ کر لو، بار بار توبہ کرو. اللہ کے خاص بندوں میں وہ بھی شامل. لوگ کہتے ہیں بچہ معصوم ہے، معصوم بچہ ہے، بچے کو بھی معصوم نہیں کہہ سکتے یا کسی اور کو بھی معصوم نہیں کہہ سکتے. معصوم صرف نبی اور انبیاء کرام. صدق اللہ العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد.